الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس مبارک گھڑی کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں میرے نبی علیہ السلام 100 صحابہ اکرام سے مشاورت کے بعد ایک غزوہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ بدر کے مقام پہ 70 کفار مردار ہوئے، اللہ نے اسلام والوں کو فتح عطا فرمائی۔ آج ان کے دل میں وہ ضد، عناد اور شکست کو تسلیم نہ کرنا اور اپنے آپ کی چودراہٹ ان کو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائی، اور غزوہ احد پہ یہ معرکہ شوال المکرم میں ہوا۔ احد ایک پہاڑ ہے جہاں پہ جنت کا عکس ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اس احد پر 1000 صحابہ آئے تھے، جہاں سے عبداللہ بن ابی منافق جو رسول پاک کے صحابہ میں شامل تھا مگر منافق تھا، وہ اپنے 300 بندوں کو لے کے واپس گیا۔ صرف 700 صحابہ 3000 کے مقابلہ میں اللہ نے اس میدان میں اتارے، اور رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے آپ کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کے دین کو بلندی کے لیے خوبصورت کردار ادا کیا ہے۔ یہ آج غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احد اسلام کی بلندی میں اہم ترین کردار ادا کرنے والا غزوہ ہے، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جہاد کے فضائل، شہادت کے فضائل اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اس پر ان کا ایمان اور جس وقت سامنے آتے ہیں قرآن حکیم بھی بیان کر رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وہ صبح کا وقت یاد کیجئے جب آپ احد کے میدانوں کے اندر صفیں درست فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے کھڑے تھے۔ ایک صحابی سعید بن جبیر تھے، میرے نبی نے فرمایا فلاں پہاڑی پر تم کھڑے ہو جاؤ، 50 سوار تمہارے ساتھ ہوں گے، تم آج ان کے امیر بنا دیے جاؤ گے، مگر یہاں سے حرکت نہ کرنا، یہاں سے ہلنا مت۔ اگر سارے صحابہ شہید ہو جائیں، میں بھی شہید ہو جاؤں، کوئی اس زمین پہ نہ بچے، پھر بھی تم یہاں سے مت ہٹنا، یہ نبی کا حکم ہے۔ دنیا کائنات تمہیں بتائے گی، رب تمہیں بتائے گا، ہر مقام پہ اللہ کے نبی کے حکم کی پاسداری ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے حکم کی پاسداری میں ذرا سی غلطی ہو گئی، ذرا سی خطا ہو گئی تو احد کا میدان تبدیل ہو جائے گا اور شکست میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں نے اپنے ایمان کے غلبہ سے کافروں پہ حملہ کیا اور دوسرے صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی ہے، تو سعید بن جبیر جہاں پہ امیر تھے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ فتح ہو گئی، آؤ پہاڑی سے اترتے ہیں، غنیمت لے لیتے ہیں۔ مگر سعید بن جبیر نے کہا کہ ہمیں نبی پاک نے کہا تھا کہ یہاں سے ہلنا مت۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، فتح ہو چکی ہے۔ کچھ نے کہا ہم نبی کی اتباع کریں گے۔ جس وقت وہ وہاں سے ہٹے، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، بہترین کمانڈر تھے۔ جب مسلمانوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی، خالد بن ولید پیچھے سے آئے اور اپنے تیروں کو مسلمانوں پہ برسایا، جس کی وجہ سے 70 صحابہ اکرام
جام شہادت نوش کر کر آج احد کی زمین میں مدفون ہیں۔ اللہ آپ کو وہاں پر لے کر جائے، وہاں دیکھیے گا کہ میرے نبی کے صحابہ کے خون کے فوارے کس طرح گرے، آپ علیہ السلام کے صحابہ نے کس طرح آپ پر فدا ہوئے، آپ کے دین پر فدا ہوئے۔ ایک صحابی حضرت طلحہ تھے، میرے نبی نے کہا کہ دشمن کے تیر آ رہے ہیں، کون ہے جو دفاع کرے گا؟ ایک انصاری نے کہا میں دفاع کروں گا، آئے تو شہید ہو گئے۔ دوسرے نے کہا میں دفاع کروں گا، آئے تو شہید ہو گئے۔ تیسرے نے کہا میں دفاع کروں گا، آئے تو شہید ہو گئے۔ بالآخر حضرت طلحہ آئے، یا رسول اللہ میں آپ کا دفاع کروں گا۔ ایک ہاتھ شل ہو گیا، دوسرا بھی شل ہو گیا، زخمی ہو گئے، چھاتیوں پہ تیر لگتے گئے۔ بار بار توجہ تھی رسول پاک علیہ السلام کے جسم کو نقصان نہ پہنچے، حضور پاک کی نبوت کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی رسالت کو نقصان نہ پہنچے۔ پاؤں سے لے کے سر تک آپ کا تحفظ احد کے میدان میں جس طرح صحابہ اکرام نے کیا ہے، اس کی مثال کائنات کی تاریخ میں کسی جگہ بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ صحابہ کا جذبہ، جوش، بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ہم مدینہ میں جنگ لڑیں گے، بعض صحابہ کی رائے تھی نہیں مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے تاکہ ہمارے مدینے کو نقصان نہ پہنچے، مسجد نبی کو نقصان نہ پہنچے، ہماری صفوں پہ خون نہ گرے، ہمارے ہاں کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ ہو۔ چنانچہ میرے نبی نے فیصلہ کیا ہم باہر جائیں گے، احد پہاڑ پر جا کر ہمارا معرکہ ہوگا۔ یہ معرکہ ہفتے کے دن ہوا، شوال کے مہینہ میں ہوا۔ 700 کے قریب مسلمان تھے اور اس کے بعد 1000 سے 3000 کے اندر کفار تھے جو میرے نبی کے مقابلہ کے لیے آ رہے تھے، اور قرآن حکیم آپ کو یاد دلوا رہا تھا۔ وہ یاد کیجئے جب بدر میں 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے آپ کی مدد کر چکے ہیں، رمضان کے باوجود اللہ نے آپ کو فتح عطا کی ہے، روزے کی حالت میں صحابہ نے جہاد کی ہے، اللہ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی ہے۔ اب یہ احد کا میدان ہے، آپ بدر کو یاد کیجئے، بدر کی کہانی کو یاد کیجئے۔ وہی رب ہے، وہی خدا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی اللہ ہے۔ آپ رب سے اپنا رابطہ بڑھاتے جائیں، رب ایٹم بم سے بڑی قوت لے کر آپ کی مدد کرے گا۔ آپ رب سے اپنا رابطہ رکھیں، رب ہوائی مخلوق سے آپ کی مدد کرے گا۔ آپ رب سے اپنا رابطہ رکھیں، رب فرشتوں کو اتارے گا۔ آپ رب سے اپنا رابطہ رکھیں، رب ابابیل سے کائنات کو تباہ کرے گا۔ آپ رب سے اپنا رابطہ رکھیں، رب پوری کائنات میں آپ کو چمک اور دمک عطا فرمائے گا۔ سب سے بڑی تمنا میرے نبی کی شہادت ہے، سب سے بڑی تمنا میرے نبی کی صحابہ کی شہادت ہے، سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑا شوق میرے نبی کا جہاد کے میدان میں تیر اندازی، جہاد کے میدان میں تلوار کا چلانا، جہاد کے میدان میں کفار کو گرانا، جہاد کے میدان میں صحابہ کی عظمت کو دیکھنا، صحابہ کی شجاعت کو دیکھنا، صحابہ کی بہادری کو دیکھنا۔ اللہ کی قسم کتابیں پڑھ کے بہادری سمجھ نہیں آتی، کہانیاں پڑھ کے بہادری سمجھ نہیں آتی۔ وہ مرد قلندر جو میرے نبی کے ساتھ اس منصب پر تھے، آپ نے فرمایا سعید بن ربیع میرا صحابی ہے، تلاش کرو کہ وہ کہاں پہ ہے۔ جس وقت تلاش کیا گیا، آخری سانس لے رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ سعید بن جبیر جو ہے اور اس وقت سعید بن ربیع زخمی حالت میں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں اے سعید بن ربیع تمہاری کیا حالت ہے۔ 70 زخم ان کے جسم پر تھے، خون فواروں کی طرح گرتا جا رہا تھا اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، چہرے پہ تازگی تھی۔ میرے نبی کا سلام ملا، قبول کیا، جواب دیا، اور جتنے صحابہ تھے ان میں اونچی آواز سے اعلان کیا اے میرے صحابہ یاد رکھنا آج سعید بن ربیع 70 زخموں کے ساتھ جنت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے نبی جب تک دنیا میں قائم ہیں، دائم ہیں، ان کا تحفظ کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، یہاں تک کہ تم سب شہید ہو جاؤ۔ نبی کا تحفظ کرتے ہوئے بہت اعلیٰ قیمتی سودا ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی کائنات میں زندہ ہو، آنکھ دیکھ رہی ہو، کان سن رہے ہوں، ہاتھ چل رہے ہوں، پاؤں متحرک ہوں، اس میں طاقتیں ہوں، کھانے کی طاقت، پینے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، دوڑنے کی طاقت، کھیلنے کی طاقت، اڑنے کی طاقت، پہلوانی کی طاقت،
طاقت، چودراہٹ کی طاقت، بادشاہت کی طاقت، وزیر اعظم کی طاقت، جنرل کی طاقت، صدر کی طاقت، چیف آف آرمی اسٹاف کی طاقت، ایک فوجی کی طاقت، ایک سپاہی کی طاقت۔ اس وقت سعید بن ربیع نے کہا میں رب کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں، ایک مسلمان بھی اگر زندہ رہے اور نبی کا تحفظ نہ ہو سکا، اللہ کی قسم قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر اللہ قبول نہیں فرمائے، کوئی عذر۔ بخار کی وجہ سے جہاد نہیں چھوڑ سکتے، ذرا سی زخم کی وجہ سے جہاد نہیں چھوڑ سکتے۔ سعید بن ربیع کے زخم گنو، 70 زخم۔ صحابہ حیران ہیں، کوئی تکلیف ہو رہی؟ کہا نہیں ہو رہی۔ کہا سامنے جنت کی حوریں آ رہی ہیں، دوڑ کر آ رہی ہیں، جنت کے پردے ہٹا دیے گئے، سامنے جنت کی نہریں، سامنے جنت کی حوریں، سامنے اللہ کی جنت تیار ہے۔ آج مجھے گولی لگ جائے، میں شہید ہو جاؤں، سیدھا جنت میں ہوں، میرا ایک قدم یہاں پہ ہے، دوسرا قدم میرا آخرت کے اندر ہوگا، جنت کے اندر ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے، جنت میں کچھ پرندے ہیں جو سبز کلر کے ہوتے ہیں، ان کی روحوں کے اندر اللہ اس کو بسا لیتے ہیں اور جہاں چاہتی ہیں وہ اس کو سیر کرواتی ہیں، اور وہاں کی حوریں دوڑتی ہیں اور دوڑ کر آتی ہیں اور آ کر اس کا استقبال کرتی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، مصعب بن عمیر ان کا نام ہے، کروڑ پتی صحابی ہیں۔ جب زخم لگے، گرے، آپ شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے اس منظر کو دیکھا، آپ نے فرمایا لاؤ کفن لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، سر پہ پوری ہے، پاؤں ننگے ہیں، پاؤں پہ پوری ہے، سر ننگے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سر پر چادر ڈال دو، پاؤں پر اذخر گھاس لے کر آؤ جو مکہ میں موجود ہوتا ہے وہ ڈال دو۔ دنیا کو بتانا یہ مصعب بن عمیر ریشم کے کپڑے پہن کر کفر کی حالت میں صحابہ کے سامنے گزرتے تھے۔ صحابہ ان کے ایمان کی، ان کے دین کی، ان کے کلمہ کی، ان کے اسلام کی اللہ رب العزت سے تمنا اور دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مصلوں پہ بیٹھ کر مصعب بن عمیر کو مانگتے تھے۔ مصعب بن عمیر اسلام پر ہیں، آج سب کچھ قربان کر چکے ہیں، آج اللہ کے نام پہ شہید ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا کفن ان کو پورا نہیں آ رہا، اور دنیا کو بتانا ان کی شہادتوں نے تمہارے ملک سرسبز کر دیے، تمہارے چہرے مسکرا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تمنا ہے، اگر ہم مر جائیں گے اللہ ہمیں شہادت عطا فرما دے، اس سے بڑا ہمیں کوئی مقام نہیں چاہیے، کوئی بڑی عزت نہیں چاہیے۔ اور کہا کہ یہ جسم تمہارا کھوکھلا ہے، جسم تمہارا برباد ہے، جسم تمہارا تباہ ہو رہا ہے، جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جسم کو بچانے کی کوشش مت کرو، جسم کو کیڑوں سے بچاؤ، سانپ سے بچاؤ، بچھو سے بچاؤ، اور اس کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے اللہ کے راستے کی شہادت۔ میرے نبی نے سعید بن ربیع کے بارے میں فرمایا جاؤ میرا سلام کہنا۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، سارے صحابہ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں قیامت کے دن اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہوں گا کہ میں نے نبی کے دفاع میں احد کے میدان میں شہادت پا لی تھی، اور ساری دنیا میرے نبی کا دفاع کرے گی، میرے نبی کا دین کا دفاع کرے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کی مدد یہ ہے نماز تمہاری زندگی میں آئے، قرآن تمہاری زندگی میں آئے، چہرے پہ نبی علیہ السلام والا نور آ جائے، سینے میں اللہ کے نبی کی محبت آ جائے، آپ کے جسم پر نبی کا لباس آ جائے، آپ کے گھر میں نبی کی شریعت آ جائے، آپ کی مسجد میں نبی کے نمازی آ جائیں، آپ کے جہاد کے میدان ویران نہ ہو، زکوٰۃ کے میدان ویران نہ ہو، رمضان کے میدان ویران نہ ہو، حج کے میدان ویران نہ ہو، عمرہ کے میدان ویران نہ ہو، نفلوں کے میدان ویران نہ ہو، صدقہ کے میدان ویران نہ ہو۔ جہاد جہاں پر ہے اس وقت جہاد کرو، روزہ جہاں پر ہے روزہ رکھو، حج جہاں پر ہے حج کرو، اللہ کے نبی کے میدان، دین کے میدان ویران نہ کرو۔ یہ خوشبودار میدان ہے، ان میدانوں میں فرشتے اترتے ہیں، ان میدانوں میں اللہ رحمتیں بھیجتے ہیں، ان میدانوں میں اللہ کے نبی کا عکس تمہیں نظر آتا ہے، ان میدانوں میں تمہیں صحابہ کی قربانی نظر آتی ہے، ان میدانوں میں تمہیں قرآن کی چمک ملتی ہے، ان میدانوں میں تمہیں حدیث کی چمک ملتی ہے، ان میدانوں میں تمہیں حیا اور پردہ
مردہ کی چمک ملتی ہے، ان میدانوں میں تمہیں سود سے ہٹایا جاتا ہے، ان میدانوں میں تمہیں رشوت سے باز کیا جاتا ہے، ان میدانوں میں تمہیں کرپشن سے دور ہونا پڑتا ہے، ان میدانوں میں تمہیں پتہ چلتا ہے یہی میدان ہے، یہی ہمارے سجن ہیں، یہی ہمارا عشق ہے، یہی ہماری محبت ہے، یہی ہماری راس ہے، یہی ہماری اصل تجارت ہے، یہی ہمارا اصل بنیاد ہے کہ یہ میدان سرسبز رہیں، سرسبز رہیں، شہادت رہیں۔ خالی صوفی پن کہ مجھے غصہ نہیں آتا، میں تلوار نہیں اٹھانا چاہتا، میں تیر نہیں اٹھانا چاہتا، میں لڑنا نہیں چاہتا، میری طبیعت میں بڑی نرمی ہے، میرا یہ مزاج نہیں ہے، میں جہاد نہیں کرنا چاہتا، یہ صوفی پن اسلام میں نہیں چلتا، یہ صوفی پن اسلام میں نہیں چلتا۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں میرے نبی سے آگے کوئی نہیں ہے، امامت کے میدان میں میرے نبی سے آگے کوئی نہیں ہے، جمعہ کے خطیب ہیں تو میرے نبی سے آگے کوئی نہیں ہے، روزہ رکھنے والی ذات ہے تو میرے نبی سے آگے کوئی نہیں ہے، حج کرنے میں امامت ہے تو میرے نبی سے آگے کوئی نہیں ہے، عمرہ کرنے میں آگے بڑے ہیں میرے نبی سے آگے کوئی نہیں ہے، تلوار چلانا چاہو تو میرے نبی سے آگے کسی کی تلوار نہیں ہے، اگر آپ زخمی ہونا چاہو تو میرے نبی سے آگے کوئی نبی نہیں آیا۔ اور آپ علیہ السلام کے جب احد کے میدان میں پتھر لگا، دندان گرے، آپ علیہ السلام کے آنسو گرے، آپ نے احد کے میدان میں فرمایا اس قوم کو کیسے اللہ نجات دے گا جس کے نبی کا چہرہ آج خون آلودہ ہو چکا ہے، اور صحابہ کے جذبات، ان کے آنسو، ان کا خون جوش مار رہا تھا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھا، ساری فوج سے آگے بڑھتے ہوئے، گھوڑ سواری میں نکلتے ہوئے، جمپ لگاتے ہوئے ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے بالکل آپ نے پوزیشن سنبھالی، ایک بدبخت آدمی نے تیر مارا، حضرت حمزہ وہاں پہ شہید ہو گئے، اور آپ کا خون، آپ کی جرت، آپ کا جذبہ، آپ کا جوش، آپ کا ایمان، آپ کی غیرت آج میرے نبی علیہ السلام پہ فدا ہوئی، قربان ہوئی، اور رسول پاک نے دیکھا کہ ان ظالموں نے میرے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، کوئی بوٹی ادھر پڑی ہے، کوئی بوٹی ادھر پڑی ہے، اور ایک مرد مجاہد ہے اور شہید ہوا پڑا ہے اور نبی کا چچا ہے، سید الشہداء ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج جیسا غم مجھے کبھی نہیں ملا۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، مگر میرے چچا کے ساتھ جو ان بدبختوں نے ظلم کیے، یہ کہانی سنانا ایمان والوں کو، یہ کہانی سنانا اولیاء اللہ کو، تو اولیاء اللہ جہاد میں بھی ایک نمبر ہیں، اولیاء اللہ نماز میں بھی ایک نمبر پر ہیں، اولیاء اللہ قرآن میں بھی ایک نمبر پر ہیں۔ آج تصوف اور صوفیزم آپ کو یہ دعوت ہرگز نہیں دے سکتا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں نہیں لڑنا، آپ نے قرآن کو بچانا ہے، آپ نے ایمان کو بچانا ہے۔ آج سے پہلے امتوں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، عیسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، آدم کا کلمہ پڑھا ہے، ابراہیم کا کلمہ پڑھا ہے، نوح کا کلمہ پڑھا ہے، یوسف کا کلمہ پڑھا ہے، مگر اللہ کی قسم 27 مرتبہ جہاد کرنے والا اور کوئی پیغمبر نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام کے علاوہ۔ اللہ کی قسم ان صحابہ کے ہاتھ میں جب لکڑی کی ٹہنی آ گئی تو نبی پاک نے ہاتھ سے ہاتھ میں دی تو وہ تلوار بن گئی، اور اس تلوار کو لے کر آگے بڑھتے گئے، آگے چلتے گئے۔ انصاریہ خاتون خامد جہاد میں، بیٹا جہاد میں، شوہر جہاد میں، گھر سے نکلی، مسلمان فتح لے کے آ رہے ہیں، پوچھا کہ کہاں ہیں اللہ کے نبی؟ ایک نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، کہاں ہیں اللہ کے نبی؟ دوسرے نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تیسرے نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ چوتھے نے کہا کہ نبی پاک صحیح ہیں، نبی پاک سلامت ہیں۔ کہنے لگی مجھے بیٹے کے جنازے میں نہیں جانا، باپ کے جنازے میں نہیں جانا، بھائی کے جنازے میں نہیں جانا۔ بڑھتی گئی، تیز ہوتی گئی، آگے چلتی گئی،
جب بشارت آ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ ہیں، کہنے لگے مجھے کوئی اعتبار نہیں، مجھے کوئی اعتماد نہیں، مجھے لے چلو لے چلو، رسول پاک کا چہرہ دیکھوں گی جا کر مجھے سکون آئے گا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ گئے، لے کر اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی، سامنے دیکھا سکون آ گیا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہا میں نے کون سے ردی کے ٹوکروں میں پھینکا ہے اپنے گھر کو، میں نے کون سے چھان برے میں اپنے گھر والوں کو پھینکا ہے، میں نے کون سے سینما ہال میں پھینکا ہے۔ اگر باپ گیا ہے تو جنت میں، بیٹا گیا ہے تو جنت میں، بھائی گیا ہے تو جنت میں۔ یہ زندگی شراب میں بھی موت آ سکتی ہے، سود میں بھی موت آ سکتی ہے، ذاتی 5 مرلے کے پلاٹ کے جھگڑے پہ موت آئے گی، پیسوں کی لڑائی پہ موت آئے گی، لڑکیوں کی لڑائی پہ موت آئے گی، کائنات کی لڑائی میں موت آئے گی۔ لیکن جن کو موت آئے نبی کی حرمت پر، نبی کی عزت پر، نبی کے تقدس پر، اللہ کی قسم وہ قابل ایمان ہے، وہ قابل اسلام ہے، وہ قابل فخر ہے۔ اس انصاریہ عورت کو آج اسلام کی دستان کہتے ہیں، مسلمان کی دستان کہتے ہیں۔ نبی کی حرمت پر، نبی کی عزت پر، نبی کی جان پر، نبی کے مال پر، نبی کی نبوت پر، نبی کی ختم نبوت پر آج جس طرح یہ میدان سجے۔ یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ 100 مرتبہ اپنے صحابہ بھیجیں، 27 مرتبہ نبی پاک خود گئے، 100 بار اپنے صحابہ کو بھیجا ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی، سواریاں کم تھی، تلواریں کم تھی، تیر کم تھے، معاملات کم تھے۔ حضور پاک کے صحابہ چاہتے تھے نبی سامنے ہو ہم آپ کو دیکھتے جائیں، صحابہ چاہتے تھے نبی بیٹھے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، صحابہ چاہتے تھے نبی پئیں تو ہم آپ کے ساتھ پئیں، نبی کھائیں تو ہم آپ کے ساتھ کھائیں، ہم آپ کا ایک ایک طرز زندگی نقل کر کے دنیا میں رہیں۔ اس لیے نبی نے دونوں میدانوں میں قدم رکھا ہے۔ 27 بار میرے نبی خود گئے کچھ صحابہ کو لے کر، باقی صحابہ اپنے مقام پر ہیں، اور 100 بار آپ نے صحابہ کو بھیجا ہے، اور خود آپ مدینہ اور مکہ میں صحابہ کے پاس رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اگر سواریاں ہوتی، اگر تیر ہوتے، اگر گھوڑے ہوتے، اگر گھڑ سوار ہوتے، اگر یہ تمام چیزیں ہوتی، نبی کا ایک صحابی نہ مکہ میں رہتا نہ مدینہ میں رہتا، بلکہ 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ بدر میں ہوتے، یہ احد میں ہوتے، یہ طائف میں ہوتے، یہ خندق میں ہوتے۔ اللہ کی قسم ان کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہیں۔ ان کا خون نہیں ہے بلکہ جنت کا خون ہے، ان کا خون نہیں ہے بلکہ شہداء کی نشانی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میدان حشر ہوگا، کچھ اللہ والے آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور ان پر جھنڈے ہوں گے ایمان کے، جھنڈے ہوں گے اسلام کے۔ کوئی خیبر کا فاتح ہوگا، کوئی مکہ کا فاتح ہوگا، کوئی مدینے کا فاتح ہوگا، کوئی بدر کا فاتح ہوگا، کوئی حنین کا فاتح ہوگا، کوئی طائف کا ہوگا، کوئی احد کا ہوگا، کہیں احد پہاڑ کہے گا۔ میرے نبی کہیں گے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کئی کلومیٹر کا یہ پہاڑ ہے اور اس پر جنت کا عکس ہے، اور دن کو اس پر جنت کی چمک ہوتی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام نے اس پر چڑھ کر جو جہاد فرمایا ہے، اللہ کے نبی سے پتھروں نے بات کی ہے، اللہ کے نبی نے احد پہاڑ سے گفتگو کی ہے، اور اللہ کے نبی پر جب دشمن تیر چلانے لگا تو پہاڑ کو بھی رب نے حکم دیا کہ تو سمٹ کر دیوار بن جا اور نبی کو اپنے اندر چھپا لے، اور دنیا کو بتانا ختم نبوت کے محافظ ہو، آج کمرے بند کر کر دکانوں میں ہو، آج تمہاری تجارت کا تمہیں ڈر ہے، آج تمہاری زراعت کا تمہیں ڈر ہے، آج تمہارے کاروبار کا تمہیں ڈر ہے، آج تمہیں اپنی فیکٹریوں کا ڈر ہے، آج تمہیں اپنے مالدار طاقتوں کا ڈر ہے۔ آؤ پلٹ کر دیکھو کہ جو تمہارے نبی کے مخالف ہیں، جن کو مرزائی قادیانی کہا جاتا ہے، یہ 10 سے 15% ان کا مزدور بھی 15%، ان کا مالک بھی 15%، اور ان کی فیکٹریاں مصنوعات بھی 15% اپنے مشن پہ لگا رہی ہیں، اور یہ مسلمان ایک فرض زکوٰۃ نہیں دیتا تو نبی کے دامن نبوت کی حفاظت پہ کیا کچھ لگا سکتا ہے؟ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مصعب بن عمیر جو یہاں شہید ہوئے ہیں، ان کا لاکھوں روپیہ کہاں گیا، کروڑوں روپیہ کہاں گیا، سونے کہاں گئے، جواہر کہاں
کہاں گئے؟ دولتیں کہاں گئی؟ جو ابو دجانہ احد کے میدان میں تھے ان کے پیچھے مال کدھر گیا؟ دولت کدھر گئی؟ بیوی کدھر گئی؟ بچے کدھر گئے؟ پلاٹ کدھر گئے؟ زراعت کدھر گئی؟ طاقت کدھر گئی؟ وہ حضرت قتادہ نئی شادی ہوئی، آنکھ گری زمین پر، میرے نبی آئے، قتادہ کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آنکھ گر گئی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، صبر کر لے، اللہ تجھے جنت دے گا۔ کہا یا رسول اللہ آج میری بیوی جوان ہے، مجھے وہ کیا کہے گی؟ آپ رب سے دعا کریں اللہ مجھے آنکھ بھی دے دے، اللہ مجھے جنت بھی دے دے۔ میرے نبی مسکرا دیے، آنکھ اٹھائی سامنے لگا دی، آنکھ جڑ گئی، کوئی خون نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی چیز نہیں، پہلے سے زیادہ آپ کی نگاہیں لوٹ کر یہاں پر واپس آ گئی۔ میرے نبی کے اس میدان جہاد میں حضرت حنظلہ ہیں، رات ہے، بیوی آئی ہے، سہاگ رات ہے، بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا ہو رہے ہیں، باہر سے آواز آ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جس حالت میں ہے، جو جس حالت میں ہے آ جائے، ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ احد کا معرکہ ہے، آج کافروں میں غصہ زیادہ ہے، ان میں طاقتیں زیادہ ہیں، آج انہوں نے 70 کافروں کا مرنے کا تمام غصہ اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے، اور جتنا ابو سفیان کا قافلہ بدر کے میدان سے پہلے مکہ پہنچ گیا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا تھا یہ سارا تجارت کا مال سٹاک کر لیا جائے، کسی میں تقسیم نہ کیا جائے، یہ سارا کا سارا ہم مسلمانوں کے خلاف اگلی لڑائی میں استعمال کریں گے جو جنگ احد کے نام سے شمار کی جائے گی۔ میرے نبی کو اندازہ تھا کہ ابو سفیان سینکڑوں اونٹ کا تجارت کا غلہ لے کر آیا ہے، اور وہ سارا بھی آج ہمارے اوپر استعمال ہوگا، وہ ساری دولت آج ہمارے اوپر استعمال ہوگی، اس کے گھوڑے، اس کی طاقتیں، اس کی تلواریں، اس کے جنگجو، آج سب کچھ ہمارے اوپر استعمال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اندازہ تھا، مگر میرے رب نے کہا خبردار، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں۔ اگر تمہیں زندگی میں اس سے پہلے بدر کا سامنا آیا ہے تو بدر کے میدان میں دیکھو اللہ کے فرشتے اترے، تمہاری انہوں نے امداد کر دی تھی، اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی تھی۔ آج دیکھ لو اللہ تمہیں دوبارہ اس نصرت کے لیے بلا رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو فتح دیتا ہے پہلے اللہ اس کو بہترین صورت میں لاتا ہے، پھر اس کو اللہ نیچے گراتا ہے، نیچے گرنے کے بعد پھر میرا اللہ اس کو اٹھاتا ہے، پھر میرا اللہ اس کو چمک دیتا ہے اور دمک دیتا ہے، پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ 370-60 MP MN اگر اسمبلی میں آتے ہیں تو یہ کوئی عزت نہیں ہے، یہ تو آپ کی جوتیاں پکڑ کے آتے ہیں۔ اسمبلی میں عزتیں تو ان کی ہوتی ہیں جن کو حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے، جن کو سیدنا ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، جن کو عمر بن عبد العزیز کہا جاتا ہے، جن کو حضرت علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک ایک صحابی نبی کا فخر ہے، ایک ایک صحابی کے قدم نبی کا فخر ہے، ایک ایک صحابی کا خون نبی کا فخر ہے، ایک ایک صحابی کا مال فخر ہے، دولت فخر ہے، جان فخر ہے، عزت فخر ہے، یہ تمام چیزیں فخر ہیں، یہ عزتیں۔ تمہارے پاؤں ٹٹول کر ہر بات ماننے پہ تیار ہوتا ہے آج سیاسی طبقہ کہ آپ کے ہر کام کریں گے، جوتیاں پکڑنی پڑیں تو پکڑ لیں گے، سب کچھ کریں گے، ہمیں چن لو، ہمیں چن لو، ہمیں چن لو۔ اللہ کی قسم دین والا کبھی آپ کی طرف نہیں آتا، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا خود قاضی مت بنو، خود قاضی مت بنو، ورنہ اللہ کی طرف سے ذلت آ جائے گی۔ قاضی کا عہدہ تلاش کرنے کے لیے ووٹنگ نہ کرو، ہاں اگر تمہیں امت مسلمہ خود آ کر قاضی بنائے، خود آ کر خلیفہ بنائے، خود آ کر تمہیں کہے کہ ہمارے امام بن جاؤ، پھر اس کو اللہ کی رحمت سمجھو۔ اگر تمہارے دل میں ہے کہ میں قاضی بنوں، تمہارے دل میں ہے کہ میں خلیفہ بنوں، تمہارے دل میں ہے کہ میں شرعی ایک عہدہ لے کر چلوں، تو اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، بہت بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ احد کا میدان، احد کا میدان، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سعید بن جبیر 50 صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے لگا فتح ہو چکی ہے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، نبی کا حکم ٹوٹ گیا، صحابہ غنیمت کی طرف پلٹے، خالد بن ولید پیچھے کھڑے ہیں، موقع پایا مسلمانوں پہ حملہ ہو گیا، صحابہ کے خون سے احد کا میدان معطر ہو گیا۔ ایک صحابی اللہ کو پیارے، دوسرے اللہ کو پیارے، تیسرے اللہ کو پیارے، صحابہ کے اندر عجیب کشمکش، دنیا کائنات کہنے لگی یہ شکست ہو چکی ہے، لیکن رب یہ بتانا چاہتا تھا فکر نہ کرو، تھوڑا سا گرو گے پھر تمہیں رب اٹھائے گا،
تھوڑے سے نیچے آ جاؤ، پھر اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ اللہ تمہیں آج اپنے نبی کا رتبہ بتا رہا ہے، اپنے نبی کا مقام بتا رہا ہے کہ جب نبی نے تمہیں کہا تھا ہم شہید ہو جائیں، لاشیں گر جائیں، گوشت کٹ جائیں، اوپر سے کوے آ جائیں، گوشت پہ حملہ کر دیں، مگر پھر بھی سعید بن جبیر سے کہا تھا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، تمہارے صحابہ نے یہاں سے ہلنا نہیں، تاکہ کہیں ہمارے اوپر مخالف سمت سے حملہ نہ ہو جائے۔ وہی غلطی ہو گئی، وہی غلطی ہو گئی، نبی کے مشورے سے ہٹ کر فیصلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ایک آزمائش دکھا دی، آزمائش دکھا دی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تمہارے دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا، قریب تھا کہ تم پھسل جاتے اور یہ جنگ کی کایا پلٹ جاتی، مسلمان شکست یافتہ ہو جاتے، کافر دندناتے پھرتے۔ اللہ نے پھر بھی تمہارے اندر مصلحت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے تمہیں فتح عظیم عطا فرما دی، اور احد کے تم سپاہی بن کر آئے، تمہارے جھنڈے لہرا دیے گئے۔ یہاں جب آواز لگی کیا حضور ہیں، میرے نبی نے کہا چپ کر جاؤ، جواب نہ دینا۔ افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو بکر زندہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جواب نہ دینا۔ افیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ پھر اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ حضور بھی شہید ہو گئے۔ سارے صحابہ ختم ہو گئے، حضرت عمر کی غیرت اٹھ گئی، جوش میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا محمد بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، اللہ والے موجود ہیں۔ اور اس کے بعد وہ آوازیں دینے لگے اعل حبل، اعل حبل، اعل حبل، یہ ان کے بت تھے اور وہ بتوں کو پکار رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جواب دے گا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج میں ان کو جواب دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا بت ہے، ہمارا خدا ہے جس کا نام عزا ہے، عزا ہے۔ افرأیتم اللات والعزا، یہ لات عزا ان کے خدا تھے جن کو بنائے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے کہا تھا لنا المولا ولا مولا لکم، لنا المولا ولا مولا لکم، اللہ کی قسم ہمارا اللہ ہے، تمہارا اللہ کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھو اللہ ہمیں کیسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ نبی نے فرمایا شہید جب اللہ کے ہاں شہید ہو رہا ہوتا ہے، اللہ جنت کی حوریں اس کو دکھاتی ہیں اور بلا رہی ہوتی ہیں، وہ تیز بھاگتا ہے، اللہ جنت کے پردے ہٹا دیتے ہیں، جنت نظر آ جاتی ہے، وہ تیز بھاگتا ہے۔ اس کو قبر کی وحشت کا تعلق نہیں، قبر کی دہشت کا تعلق نہیں، قبر کے سانپوں کا مسئلہ نہیں، قبر کے اژدہا کا مسئلہ نہیں۔ اس کے لیے قبر پر پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں، گلاب ڈالنے کی ضرورت نہیں، چادریں ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے بخشایا ہوتا ہے اور جنت میں اس کی روحیں سیر کرتی جا رہی ہوتی ہیں، صبح شام یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ مگر منافق لوگ کیا کہتے ہیں؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، جس وقت احد ہو گیا، بدر ہو گیا، کئی مقام ہو گئے، منافقوں نے منافقوں سے کہا دیکھو ہم گھر میں بیٹھے رہے، وہاں نہیں گئے، اگر جاتے تو ہم وہاں بھی مر جاتے، وہاں بھی قتل ہو جاتے، اور اگر کبھی کافروں کو فتح ہوتی بھی ہے تو یہ ان سے کہتے ہیں کاش ہم بھی چلے جاتے، کاش ہم بھی چلے جاتے۔ نہیں، اللہ کی قسم یہ مجاہدین ہیں۔ مصعب بن عمیر شہید، ابو دجانہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، یہاں پر حضرت حمزہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت حنظلہ کو آواز لگی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو جس حالت میں ہے آ جائے جہاد پر۔ بیوی کے بستر سے اٹھے، سیدھے جہاد کے میدان میں ہیں۔ جب شہید ہو گئے فرشتوں نے اٹھایا، وہ سیر الملائکہ بن گئے، دنیا کائنات کی تاریخ کو بتاتے ہیں۔ بیت المقدس ہو، بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، قرآن ہو، ایمان ہو، دین ہو، عزت ہو، عظمت ہو، اللہ کی قسم یہ صرف تمہارے ارادے کی بات ہے، تمہارے ارادے کی بات ہے۔ تم سچے دل سے آج ارادہ کر لو، تمہاری امت ارادہ کر لے۔ غصہ آتا تو آپ کی رگیں ابھر جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے تھپڑ کبھی نہیں مارا، لیکن تلوار سب سے تیز چلانے میں جہاد کے میدان میں رسول پاک علیہ السلام ہیں۔ اس لیے یہ صوفیزم نہیں ہوتا کہ ہماری جگہ خاموش رہیں، کوئی مرتا رہے، کوئی دھرتا رہے، کوئی مظلوم ہو جائے، کوئی ظالم ہو جائے۔
وہ مسجد بھی ہماری، یہ مسجد بھی ہماری، وہ بھی اہل اسلام، یہ بھی اہل اسلام، وہ بھی نبی کی امتی، یہ بھی نبی کی امتی، وہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ آج ہمیں اسلام کی طرف بڑھنا ہے، ایمان کی طرف بڑھنا ہے۔ موت کی بالکل آغوش پہ ہم اگر کھڑے ہوں تو ہماری تمنا یہی ہوگی کہ ہمیں جہاد شرعی نصیب ہو جائے، ہمیں شہادت شرعی نصیب ہو جائے۔ پیچھے والے ہمارے دیگے بانٹ کر قل هو اللہ پڑھا کر خاموش ہو جاتے ہیں، مگر مجاہد کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، شہید کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کافی ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تم شہادت کی تمنا کرو، شہادت کی تمنا کرو، بفرض محال تم شہید نہ ہوئے، اللہ تمہاری تمنا کی وجہ سے تمہیں شہادت کا رتبہ ضرور عطا فرما دیں گے، ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہماری تمنا وہ ہے جو ہمارے نبی کی ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں شہید ہو جاؤں پھر دنیا میں آ جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر دنیا میں آ جاؤں، جنت کی نعمت کھا کر دسترخوان پہ بیٹھ کر حوروں کو دیکھ کر اللہ کا دیدار کرنے کے بعد، نبی کا دیدار کرنے کے بعد، قرآن سننے کے بعد، یوم المزید دیکھنے کے بعد، اپنا محل ملنے کے بعد، درخت ملنے کے بعد، شراب طہور ملنے کے بعد، شراب تسنیم ملنے کے بعد، زمزم ملنے کے بعد، تمام چیزیں ملنے کے بعد میرا اللہ پوچھے گا تمہارا دنیا میں جانے کو دل کرتا ہے؟ ایک دوسرے سے سب کہیں گے یار پاگل ہیں ہم دنیا میں جائیں؟ یہاں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، داؤد کی تلاوت سنی ہے، حوریں مل گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، مزے ہو گئے ہیں، یاشیاں ہو گئی ہیں، اب ہم پاگل ہیں؟ ایک شہید ہوگا جو رب سے کہے گا ہاں اللہ مجھے آپ اس جنت سے نکال دیں اور مجھے دوبارہ میدان شہادت سجانے دیجئے، مجھے وہاں جو تیر لگا تھا، جو زخم آیا تھا، جو گولی چلی تھی، جو میرے خون کے فوارے نکلے تھے، وہ مجھے جنت کی نعمتوں سے اعلیٰ محسوس ہوتے ہیں۔ میرا اللہ کہے گا اگر تمنا کرے گا تو یہ شہید کرے گا۔ بھائی فلسطین کا مسئلہ، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ، تمام دنیائے مظلوم ممالک کے مسائل جو ہیں آج ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں، آج ہمارے لیے لمحہ فکریاں ہیں۔ آج یہاں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، احزاریوں کی بھی ضرورت ہے اور آواز اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت اس ملک کو ایسا سرزبرد بنا دے، اس طرح خوبصورت بنا دے، ہم سارے ویزے لگوائیں اور وہاں جائیں اور وہاں جا کر اللہ کے نبی کے قدموں پہ اپنے قدم رکھ کر بیٹھ کر اپنی شفاعت کا منصب اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی فہم کی توفیق عطا فرمائے۔